بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے عمران خان اور فوج کو لڑانے کی گیم ڈال کر اپنا الو سیدھا کرنے کی جو بھی نئی سازش کی جاتی ہے، قدرت کی طرف سے حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہنگامی سیز فائر یا عارضی صلح پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پچھلے 72 گھنٹوں میں اس حوالے سے اندر کھاتے کیا بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، جس نے فارم 47 حکومتوں اور ان کی پروپیگنڈا مشینری دونوں کو بے عزت کر دیا ہے، اور معاملات میں کیا بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ ایکسکلوسیو تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس ہیں ہمارے پاس جو آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہوئے آپ کی توجہ دلائیں گے کہ بھارت نے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے نومبر کے مہینے کا انتظار کیوں کیا ہے، اور اس حوالے سے 30 نومبر تا 30 اپریل کی جو تاریخیں ہیں وہ کیوں اہم ہیں۔ سی پیک کا جو اصل پروجیکٹس تھا اس کو نظر انداز کرنے کا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان کیا ہوا ہے، آج اس کا احساس کیوں ہو رہا ہے۔ نواز شریف، زرداری اور شہباز شریف، جب ہم یہ سٹوری آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے تو آپ بھی مان جائیں گے کہ یہ تینوں قومی مجرم ہیں۔ ناظرین کرام، کراچی کی بندرگاہ اور پورٹ قاسم سے 90% تجارت ہوتی ہے پاکستان کی۔ کیا بھارت اس بندرگاہ کو بلاک کرنے کے لیے ایک لمبی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے؟ یہ ایکسکلوسیو خبر آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مصر اور اردن کا جو ہنگامی دورہ کیا، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا ہنگامی طور پر بنگلہ دیش کے دورے پر پہنچے، وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا ہنگامی دورہ کر رہے ہیں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایران کے ہنگامی دورے کی اطلاعات ہیں۔ یہ اچانک ہماری جو ٹاپ کی قیادت ہے وہ دوست ملکوں کی طرف کیوں بھاگ پڑی ہے، اس کے جو اندر کی خبر ہے وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جو ترکی میں ڈائلاگ ہو رہا تھا پاکستان کا اور افغان طالبان حکومت کا، وہ ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کون پیچھے سے ریموٹ کنٹرول کر رہا ہے افغان طالبان کو؟ کیا یہ بھی اجیت دووال کا کھیل ہے کہ وہ دلی میں بیٹھ کر ترکی میں جاری مذاکرات کو ریموٹ کنٹرول کرتا رہا؟ اس حوالے سے بھی ایکسکلوسیو خبر ہے ہمارے پاس آپ کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ جو صورتحال میں ایک بہت دھماکہ خیز اور ڈرامائی تبدیلی آ گئی ہے جو خطے کی اور پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی نازک ہے، یہ اسی کے تناظر میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی سے ہنگامی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس ملاقات میں برف پگھل جاتی ہے۔ یہ ہے وہ سٹوری جو اصل حقیقت ہے، اور جو ہمارے نون لیگ کے پٹواری اینکرز اور پٹواری یوٹیوبرز ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے بڑی خبر دینے کا اعزاز آپ کا یہ چھوٹا سا چینل حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے اپنی ہمشیرہ عظمیٰ خان کے ذریعے خیبر پختونخوا کابینہ کے بارے میں ہنگامی فیصلہ کرنے کا اختیار وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو دے دیا ہے۔ یہ کابینہ کیسی ہوگی اور سہیل آفریدی کی عمران خان کے ساتھ ملاقات اب کب ہونے جا رہی ہے، یہ تفصیل بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امریکہ نے بحر الکاہل میں فضائی حملہ کر کے منشیات کے اسمگلروں کے بین الاقوامی نیٹ ورک کے 4 بحری جہاز تباہ کر دیے ہیں اور 14 لوگ مارے گئے ہیں۔
یہ جو عالمی سطح پر ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا ہے، پاکستان کی حکومت بھی اسی کے تحت افغانستان کے اندر حملے کر رہی ہے، امریکہ نے بھی اسی کے تحت بحر الکاہل میں حملے کیے ہیں، روس کا جو یوکرین پر حملہ ہے یہ بھی اسی انٹرنیشنل ٹرینڈ کے تحت ہے، اسرائیل نے جو غزہ کو، جنوبی لبنان کو اور دوسرے ہمسائے ممالک کو نشانہ بنایا اور ایران کو اور قطر میں حملہ کیا، یہ بھی اسی ٹرینڈ کا حصہ ہے۔ اور اسی ٹرینڈ پر عمل کرتے ہوئے اب انڈیا جو ہے وہ سر کریک اور رن آف کچھ اور کراچی اور پورٹ قاسم کو نشانہ بنانے جا رہا ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین آج کی۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ پازیٹیو اور صحیح ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لے کر آتا ہے، جو اصل حقیقت ہوتی ہے، خبر کے اندر کی خبر، وہ ہم نے ہمیشہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کی ہے۔ اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنے سے آپ ہچکچائیں نہیں، کیونکہ یہ جو پیغام ہے یہ چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہے۔ یہ چراغ، ایک چراغ سے آپ ایک چراغ جلائیں گے، آپ کے جلائے ہوئے چراغ کو دیکھ کر آپ کے جو فالورز ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، وہ 2-4 اور شیئر کر دیں گے، پھر ان کے جو دوست ہیں ہر کسی کے 2-2 4-4 دوست جب شیئر کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا ایک شیئر کیا ہوا ویڈیو میسج جو ہے وہ کتنی تیزی سے پھیلے گا۔ تو اس لیے آپ اپنے شیئر کرنے کو ایک ہلکی سی ایکٹیویٹی نہ جانا کریں، اس کو کم اہمیت نہ سمجھیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑوانے کی نئی سے نئی سازش کی جاتی ہے، لیکن ہر بار حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، وہ عمران خان کو راستہ دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے جو تازہ ترین مثال چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھی وہ یہ تھی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ بالکل آئی بال ٹو آئی بال، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے تھے۔ ایک موقع تھا، لیکن اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پر مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں سے دباؤ آیا، افغانستان کے ساتھ جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس موقع کو عمران خان نے پازیٹیولی اپنی ایک دیرینہ جو ضرورت تھی، بہت انتہائی اشد ضرورت تھی عمران خان کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی، کہ عمران خان یہ جو اس کے اوپر مسلط ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک مہرہ علی امین گنڈا پور کی صورت میں، اس کو اتار پھینکنے کے لیے اس بوجھ کو کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ اب بڑا جہاندیدہ ہو گیا ہے کپتان۔ پھر کپتان نے اندازہ لگایا کہ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت میری حمایت، پی ٹی آئی کی حمایت کی طلبگار ہے، ملک ایک آزمائش سے دوچار ہے۔ پہلے ہم سے جب بھی ایسے آزمائش کے وقت مدد لی جاتی ہے، حمایت لی جاتی ہے، عارضی فائدہ لیا جاتا ہے، تو ہم وہ فری میں، مفت میں ان کو عارضی فائدہ دے دیتے ہیں، لیکن اب آئندہ سے یہ ہوگا کہ جو آپ ہم سے فائدہ لیں گے اس کے بدلے میں ہم بھی آپ سے کوئی فائدہ لیں گے۔ تو اس طرح عمران خان نے اس موقع کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا، جو اسٹیبلشمنٹ کے یا جو فارم 47 حکومتیں ہیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران ایسی شطرنج کھیلے گا۔ عمران خان نے پھر یہ کیا کہ جو اپنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کو تبدیل کر دیا۔ جو پٹواری یوٹیوبرز تھے، خاص طور پر جو حوالدار منیب ہے، وہ بہت چیخا، اس نے کہا جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہاں جا کر پریس کانفرنس کر دی پشاور میں کہ جناب ایسے فیصلے پر عمل درآمد کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، لیکن پھر آپ نے بھی دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا کہ وہی سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب بھی ہو گئے، اس کو تسلیم بھی کر لیا گیا عدالتوں کے ذریعے، اور وہ اپنا حلف بھی انہوں نے اٹھا لیا عدالتی حکم کے ذریعے۔ تو یہ سارا راستہ اسٹیبلشمنٹ
کیوں دینے پر مجبور ہوئی؟ کیونکہ اس وقت ایک آزمائش کی صورتحال سے دو چار تھی اور انہیں پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی اور خیبر پختونخوا حکومت کی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ تو عمران خان نے یہ سپورٹ اس کے بدلے میں نہیں دی، عمران خان نے یہ سپورٹ دینی ہی تھی کیونکہ ملک پر آزمائش کا وقت تھا۔ لیکن پچھلے چند برسوں میں آپ نے دیکھا کہ جب بھی ایسا موقع آیا ہے عمران خان نے بلا معاوضہ یہ سپورٹ دی ہے، لیکن جو ہی وقت گزر جاتا ہے عمران خان کے اس احسان کو اسٹیبلشمنٹ اور فارم 47 حکومتیں بھول جاتی ہیں۔ اب عمران خان نے یہ کیا کہ انہوں نے جب سپورٹ دی اس کے اگینسٹ سپورٹ از خود لینے کے لیے خود بھی ایک اپنا چال چل دی، تاکہ اس وقت جس طرح عمران خان مجبور ہوتا ہے کہ ماں سوائے سپورٹ کرنے کے حکومت اور فوج کو جب بیرونی خطرہ ہوتا ہے عمران خان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، تو عمران خان نے سوچا کہ اگر میرے پاس ایسے مواقع پر کوئی راستہ نہیں ہوتا تو میرا راستہ روکنے کے لیے اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ بھی بے بس ہوگی کہ وہ میرے خلاف، میری ایکٹیویٹی کے خلاف، میرے اقدام کے خلاف کوئی سازش نہ کرے، کوئی اپنا اثر و رسوخ ناجائز طور پر استعمال نہ کرے۔ تو عمران خان نے پھر اس نازک موقع کو سہیل خان آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اب دوسرا نازک موقع آ رہا ہے جس کی طرف ہم آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک بار پھر افغانستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ جھڑپوں کا، لمبی جنگ کا بالکل ایک سمجھ لیں کہ سما پیدا ہو رہا ہے، اور یہ یقینی نظر آ رہا ہے کہ 30 اکتوبر سے 10 نومبر کے درمیان کسی بھی وقت پاکستان کی دونوں مشرقی اور مغربی سرحدوں پر اور جنوبی سرحد پر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جنوبی جو سرحد ہے یعنی ساحل سمندر ہے، 3 اطراف سے پاکستان پر حملے کا خطرہ ہے۔ تو اس موقع پر لامحالہ پھر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی سپورٹ کرنا پڑے گی، کوئی دوسرا آپشن ہوتا ہی نہیں ہے کسی بھی محب وطن کے پاس۔ تو اس موقع پر پھر عمران خان بھی جوابی سپورٹ لے گا، کیونکہ اس وقت پھر عمران خان کے پاس بھی چانس ہوگا کہ وہ بھی اپنی بہت سی جو سیاسی ایکٹیویٹیز یا سیاسی فیصلے وہ کرے، اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور فارم 47 حکومت بھی اس وقت پھنسی ہوئی ہوگی، اور قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کا اس کا کوئی بھی اقدام خود ملک و قوم کے نقصان میں ہوگا، مفاد کے خلاف ہوگا، اس لیے اسے بھی عمران خان کو سپورٹ دینا ہوگی۔ تو یہی ہوا ہے۔ عمر احمد خان بخاری جو کور کمانڈر پشاور ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جا کر ملاقات کی، انہیں مبارکباد دی اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ دیکھیں، اگر آپ نے تعاون لینا ہے تو پھر آپ کو تعاون دینے کا یقین دلانا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ جو سیز فائر ہو گیا ہے ایک بار پھر، یا جو ایک بار پھر عارضی صلح ہو گئی ہے، اس سے عمران خان بھی اس بار بڑا اہم فائدہ، سیاسی فائدہ لینے جا رہا ہے، اور فارم 47 حکومتوں کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے اسے منہ کی کھانا پڑ رہی ہے، اور جو اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے کل جو حوالدار منیب ہیں، انہوں نے کل کہا تھا کہ جناب ایسی کی تیسی وزیر اعلیٰ کی ملاقات عمران خان کے ساتھ اب نہیں ہوگی، لیکن رات انہوں نے یہ یو ٹرن لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آخر کب تک روکیں گے، ملاقات تو آخر ہو ہی جائے گی۔ یہ ان کا تازہ ترین ویڈیو میسج ہے۔ ویڈیو میں انہوں نے گفتگو جو فرمائی ہے، جو فرمان امروز کل جاری کیا حوالدار منیب نے، جو اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری اسپوکس پرسن ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کے جو معاملات ہیں اب وہ جوابی سیاسی داؤ پیچ کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اب سیاست کرنا سیکھ لیا ہے۔ کہ جو حالیہ 2-2.5 برسوں کی ان کی سمجھ لیں کہ ایک صبر و استقامت والی پالیسی ہے، اس کے اثرات، جو مثبت اثرات اور دورست نتائج ہیں، وہ اب خان کے فیصلوں میں نظر آنے لگ گئے ہیں۔ ناظرین، بھارت نے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے نومبر کے مہینے کا انتظار کیوں کیا؟ اب یہ اہم راز آپ کے ساتھ ہم کھولیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان اور چین کا راستہ ہے وہ درہ خنجراب سے گزرتا ہے، جس کی بلندی بہت زیادہ ہے، بہت اونچا ہے، اور وہاں پر جب برف باری ہوتی ہے سردیوں میں تو 30 نومبر سے 30 اپریل تک وہ جو راستہ ہے پاکستان کا وہ بلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی پاکستان اور چین کا جو
سرحد پر تجارت ہے وہ فی الحال صرف 7 ماہ ہو سکتی ہے، اور 5 ماہ کے لیے وہ یا 6 ماہ کے لیے یعنی آدھا سال، یعنی گرمیوں کے 6 مہینے یہ سلسلہ 7 مہینے گرمیوں کے 7 مہینے وہاں سے تجارت ہو سکتی ہے، اور سردیوں کے 5 مہینے وہاں سے تجارت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا بارڈر پاکستان کا کون سا ہے؟ وہ افغانستان کا ہے۔ جب افغانستان کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی یا جھڑپیں جاری ہوں گی تو پھر پشاور کے راستے اور کوئٹہ کے راستے یہ بارڈر بھی بند ہو جائے گا۔ آپ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ ادھر انڈیا سے جنگ ہو رہی ہوگی تو واہگہ کے راستے، عمر کوٹ کے راستے، وہ بارڈر بھی بند ہو جائے گا راجستھان والا۔ اب باقی بچا ایران اور بحیرہ عرب۔ اگر بھارت کراچی پر حملہ کر دیتا ہے، پورٹ قاسم پر حملہ کر دیتا ہے، اس کے سامنے اپنا بحری جو بیڑا ہے وکرانت لا کر کھڑا کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہاں سے جو پاکستان کی تجارت ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کو چاروں جانب سے جو اس کی تجارت کے راستے بند ہو چکے ہوں گے سردیوں کے مہینوں میں، اس لیے بھارت نے سردیوں کا انتظار کیا ہے نیا حملہ کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ بڑا گیم پلان جس کا جو مائنڈ اس کا جو برین چائلڈ ہے یہ اجیت دووال اور مودی کا ہے، ایسا کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ بہت خوفناک ان کے عزائم ہیں، اسی لیے انہوں نے 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک رن آف کچھ اور سرکریگ میں فوجی مشقوں کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہاں بڑی تعداد میں جو ان کی فوج ہے اور ٹینک ہیں اور دیگر رجمنٹیں ہیں وہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ بھارتی بحریہ کے آبدوزیں اور جنگی جہاز وہ بھی وہاں پہنچائے جا رہے ہیں، اور فضائیہ کے خاص طور پر جو تیجاس طیارے ہیں ان کے اپنے، وہ بھی وہاں پہنچائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان پر ایک اور بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑا حملہ اس وقت ڈرون بھی، سینکڑوں ڈرون روزانہ حملہ، اور جو سینکڑوں ڈرون اور برہموس میزائل، یہ جس طرح روس یوکرین پر پورا ایک سمجھ لیں کہ چھتا بھیج دیتا ہے، مکھیوں کے چھتے جیسا پورا کا پورا، یعنی 500 ڈرون اور 100-200 کروز میزائل یہ ایک ساتھ مارے جائیں گے، اور کراچی کی بندرگاہ کو اور پورٹ قاسم کو مفلوج کیا جائے گا۔ یہ ہے گیم پلان جو اب تک سامنے آیا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ناظرین یہ ہوگا کہ پاکستان پر اقتصادی دباؤ بڑھے گا۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے وہ جب رک جائے گی، کیونکہ پاکستان کی جو 90% تجارت ہے وہ کراچی اور پورٹ قاسم کے ذریعے ہوتی ہے، اور 10% جو ہے وہ گوادر کے ذریعے ہوتی ہے۔ پھر صرف پاکستان کے پاس 2 ہی آپشن بچ جائیں گے اپنی لائف لائن کے لیے، کہ ایک ایران کے راستے پاکستان اپنی تجارت کر سکے گا، اور دوسرا گوادر کے راستے۔ یہی وجہ ہے کہ ہنگامی طور پر بھیجا گیا ہے وزیر داخلہ کو ایران کے دورے پر، اور جس طرح بھارت نے پاکستان کو اس کے عقب سے یعنی افغانستان والی سائڈ سے انگیج کیا ہے، اور وہاں سے ہمارے جو مذاکرات ہیں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا جا رہا، اور وہاں پر جو افغان وفد گیا ہوا ہے مذاکرات کے لیے وہ کابل رابطہ کرتا ہے، کابل والے بھارتی سفارتکاروں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، اور بھارتی سفارتکار اجیت دووال اور مودی سے مشورہ مانگتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ مودی اور اجیت دووال جو ترکی میں مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کے، قطر اور ترکی کی سمجھ لیں کہ ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے، ان مذاکرات میں افغان وفد جو ہے، افغان طالبان کا جو وفد ہے، اس کو عملاً مودی اور اجیت دووال ریموٹ کنٹرول کر رہے ہیں۔ جب مودی اور اجیت دووال جن مذاکرات کو ریموٹ کنٹرول کر رہے ہوں گے، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا محالہ وہ ناکام ہی ہوں گے، اور یہ وہی صورتحال ہے جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 3-4 اطراف سے پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو پاکستان کی تجارت ہے، وہ بالکل سمجھ لیں کہ ایسے کہ تباہی و بربادی کی دہلیز پر ہے۔ بھارت کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 700 ارب ڈالر ہیں، اور پاکستان کے 70 ارب بھی نہیں ہیں، 35 ارب بھی نہیں ہیں، 15-20 ارب ڈالر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اور وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ اس میں سے بھی 10-12 ارب ڈالر جو ہیں وہ چین، اپنا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ہیں، اور ہمارا اس میں 2-4 ارب ڈالر کے سوا کچھ نہیں ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 90% تجارت جو ہے وہ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے ذریعے ہوتی ہے، جس کو بلاک کیا جا سکتا ہے یا جس کو ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے بہت بڑے پیمانے پر، اگر آپ 100% بلاک نہ بھی کر سکیں۔ لیکن بھارت میں کی جو کہ بہت بڑی زیادہ تعداد میں بندرگاہیں ہیں، بمبئی کو اگر آپ بلاک کر لیں گے، اگر آپ بھارتی گجرات کی جو بندرگاہیں ہیں اس کو آپ بلاک کر لیں گے، تو کیرالہ میں جو باقی جو صوبے ہیں مشرقی اس کی بندرگاہیں ہیں، حتیٰ کہ خلیج بنگال میں، تو بھارت کو آپ بلاک نہیں کر سکتے، اس کی بندرگاہیں بے پناہ ہیں اور اس کو راستے بھی بڑے کئی اطراف سے سمندری جاتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو گھیرنے کے لیے یہ خوفناک قسم کی گیم ڈالی گئی ہے۔ ہاں، پاکستان کے پاس ایک آپشن تھا کہ اگر ہم جو درہ خنجراب ہے جو بہت اونچائی پر ہے وہاں ایک لمبی طویل ٹنل بنا لیتے جو 15 سے 20 یا 30 کلومیٹر طویل ہوتی، اور اس ٹنل کے ذریعے پھر ہماری جو آل ویدر روٹ ہے ایک ہم تشکیل دے دیتے وہاں پر، ٹنل پلس آل ویدر روٹ، تو ہماری پورا سال چین کے ساتھ تجارت جاری رہ سکتی۔ تو پھر خدا نخواستہ ایک لمبی جنگ کی صورت میں ہمیں وہ وہاں سے لائف لائن ملی رہتی۔ لیکن اس پروجیکٹ کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے اور 20 ارب ڈالر چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان 55-60 ارب ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے چین کا، لیکن اس طرح کا کوئی اسٹریٹجک ایک بھی پروجیکٹ ہم نے مکمل نہیں کیا۔ نہ ML1 ہم نے بنائی ہے، مین لائن جو ہماری پشاور سے کراچی تک ہے اس کو اپ گریڈ کیا ہے، اور نہ ہی کوئی ایک بھی روٹ 100% ہم نے مکمل کیا ہے موٹر وے کا، گوادر سے خنجراب تک یا کراچی سے خنجراب تک، اور نہ ہی جو آل ویدر ایک روٹ وہ ہم نے خنجراب میں بنایا ہے کہ جس میں 20 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی ضرورت تھی اور 10 سال لگنے تھے۔ اگر 2014 میں ہم آغاز ہی اس پروجیکٹ سے کرتے تو آج 2024 میں وہاں پر ٹنل مکمل ہو چکی ہوتی۔ بھارت اگر ہمیں وہاں سے بلاک کرنے کی کوشش کرتا بھی بحیرہ عرب سے تو ہمارے پاس عقب سے ایک راستہ کھلا ہوتا۔ تو اسی لیے ہم نے آپ کو کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری وہ قومی مجرم ہیں کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو ڈیلے کیے رکھا اور پاکستان کو کتنا خوفناک نقصان پہنچایا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم لے کر جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔